سال 2022 اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے۔ سال رواں کے طول و عرض میں ملک پاکستان میں بہت سے واقعات رونما ہوئے۔ اس سال جہاں ایک طرف پاکستان کو تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا، وہاں پہ وطن کی آنکھوں نے بہت سے سیاسی، سماجی اور معاشرتی تغیرات کو بھی دیکھا۔ وطن سے آنے والی ان خبروں نے ہمیں بھی بے چین کر دیا، کیونکہ آپ کہیں پہ بھی رہیں، آپ کا خمیر جس مٹی سے نکلا ہے، آپ اس کے ساتھ اپنی وابستگی کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ وطن کی محبت تو ماں کے جیسی ہے۔ اولاد جب بڑی ہو جاتی ہے تو اپنی زندگی میں خود مختار ضرور ہو جاتی ہے، لیکن اس کی اپنے ماں سے وابستگی اور محبت ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے، کبھی کم نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ آج اس پہ کچھ لکھا جائے۔ پاکستان سے آنے والی خبروں میں ایک خبر ایسی تھی کہ شاید کوئی بھی اس کے بارے میں بات کرنا اچھا نہ سمجھے۔ وہ خبر ٹرانسجنڈر ایکٹ کے بل کی تھی۔ گو کہ یہ موضوع بہت حساس نوعیت کا ہے، لیکن ہم نے ضروری سمجھا کہ اس کے بارے میں بات کی جائے۔ ہمارا مقصد لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے تاکہ ہم صحیح سمت کا تعین کر سکیں۔ اپنی رائے قائم کرنے سے پہلے ہمیں پہلو بہ پہلو اس موضوع کو دیکھنا ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ بل کب پاس ہوا۔ ٹرانسجنڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ مئی 2018 میں پارلیمنٹ آف پاکستان سے پاس ہوا، جس کا مقصد ٹرانسجنڈر کمیونٹی کو قانونی مساوات فراہم کرنا اور ان کے حقوق کا تحفظ کرنا تھا۔ اس کے نفاذ سے ملک میں قانونی طور پہ خواجہ سراؤں کو تسلیم کرنا اور ان کے لیے مساوی قانونی حقوق کے مواقع دینا سر فہرست تھا۔ اس ایکٹ کے ذریعے ٹرانسجنڈر افراد اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، ڈرائیونگ لائسنس اور پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس قانون کے تحت خواجہ سرا افراد کے ساتھ تعلیمی اور سماجی امتیازی سلوک کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ خواجہ سراؤں کو ان کے گھر یا کسی بھی عوامی جگہ پر ہراساں کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ قانون حکومت کو ان کے لیے محفوظ گھر بنانے، طبی اور تعلیمی سہولیات فراہم کرنے اور سائیکو تھراپی کی سہولیات فراہم کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ٹرانسجنڈر افراد نادرا کے ریکارڈ میں اپنی جنس تبدیل کروا سکتے ہیں۔ کوئی بھی شخص جو کسی خواجہ سرا کو پین ہینڈلنگ کے مقاصد کے لیے ملازم رکھے، اسے 6 سال قید اور 50,000 روپے جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس قانون میں اس سزا کا ذکر ان گروہوں کے خلاف ہے جو ان کو بھیک مانگنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ پاکستان میں کرپشن اور سزاؤں میں کمی کی وجہ سے قانون پہ عمل داری نظر نہیں آتی، اور نہ ہی شہریوں کو قانون پہ عمل کرنے کی کوئی ترغیب ملتی ہے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں جب ٹرانسجنڈر افراد کے حقوق کے لیے قانون سازی کی گئی ہو۔ 2010 میں بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ٹرانسجنڈر افراد کے ساتھ تعلیم اور ملازمت میں برابری کے حقوق دینے کا کہا اور ان کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھنے سے مستثنیٰ قرار دیا۔ اس اعلان کے باوجود اس میں سے کوئی چیز نہیں ہوئی۔ پاکستان میں ٹرانسجنڈر کی زیادہ تر آبادی ناخواندہ ہے اور ان کی آمدنی کا زیادہ تر ذریعہ رقص، بھیک مانگنا اور جنسی کام ہے۔
ہمارے ہاں ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے، جس میں تعلیم، روزگار، مناسب صحت کی دیکھ بھال کے علاوہ نفرت انگیز جرائم سر فہرست ہیں۔ ٹرانسجینڈر کے لیے قانون سازی تو 2018 میں ہو گئی تھی، لیکن 4 سال بعد اس قانون کو کیوں مخالفت کا سامنا کرنا پڑا؟ کیونکہ 2018 میں پاس ہونے والے اس بل میں کچھ ترامیم کرنے کی باتیں چل رہی تھیں، جس کے بارے میں کچھ قانون ساز شخصیات اور علماء کے مطابق یہ اسلامی تعلیمات سے متصادم ہے، جبکہ انسانی حقوق کے کارکنان کے بقول اس کو غلط سمجھا جا رہا ہے، اور اس طرح ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو مزید خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جیسا کہ اس ایکٹ نے خواجہ سراؤں کو اپنی صنف کو منتخب کرنے کا حق دیا کہ وہ خود کو جیسا سمجھتے ہیں اپنی صنف کو تبدیل کر سکتے ہیں، جبکہ مخالفین کے مطابق یہ شق غیر اسلامی ہے اور اس سے ہم جنس پرستی کا راستہ کھل سکتا ہے۔ بحث کو آگے لے کے جانے سے پہلے ہمیں یہ ذہن نشین کرنا چاہیے کہ یہ قانون خواجہ سراؤں کو جنس میں تبدیلی کے بارے میں بات کر رہا ہے، نہ کہ ایک عورت اور مرد کی جنس کی تبدیلی کی بات کر رہا ہے۔ یہاں ہم جائزہ لیتے ہیں کہ اسلام ٹرانسجینڈر افراد کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہیں گروہوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا۔ یعنی انسانیت کی ابتدا ایک مرد اور ایک عورت سے ہوئی، اور آج بھی ہر معاشرے کی بنیادی اکائی ایک خاندان ہی ہے، جس کی بنیاد ایک مرد اور ایک عورت ہی ہیں۔ ساتھ ہی قرآن میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا، لیکن اس دنیا کے ہر خطے کے ہر معاشرے میں ہمیں کچھ ایسے افراد بھی نظر آتے ہیں جن کا شمار نہ تو ہم مردوں میں کرتے ہیں نہ ہی عورتوں میں، جن کو ہم ہجڑا یا خواجہ سرا کہتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں اور ان کے بارے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ جب ہم غور کریں تو اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قوانین چل رہے ہیں، یعنی سورج مشرق سے نکلے گا اور مغرب میں غروب ہو جائے گا، بارش کا ہونا، ہوا کا چلنا، موسمی تبدیلیاں، پھل پھول، اناج کا اگنا، سب ایک اسکیم کے تحت چل رہا ہے۔ لیکن زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی استثناء موجود ہے، جس کا مقصد انسان کو حقائق کی طرف متوجہ کرنا ہے، کیونکہ ہماری اس زندگی کی بنیاد ہی امتحان ہے، جبکہ اگلی زندگی پرفیکشن کے اصول پہ قائم ہوگی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صدیوں سے چلتے یہ سمندر کہیں سونامی کی صورت میں بڑی بڑی عمارتوں اور شہروں کو نگل جاتے ہیں، کہیں پہ ہوائیں بے قابو ہو جاتی ہیں، کہیں سیلاب اور زلزلے آ جاتے ہیں، تو کہیں کوئی وبا پھوٹ پڑتی ہے، اور بعض دفعہ موسمی تبدیلیاں ہماری حیرت کا باعث ہوتی ہیں۔ خود انسان بعض اوقات مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری اس زندگی میں بہت سی چیزیں عبرت کے لیے رکھی ہیں، بہت سی چیزیں تذکر کے لیے رکھی ہیں، اور بہت سی چیزیں غور و فکر کے لیے رکھی ہیں۔ اس دنیا کو حادثات، تکالیف اور مصائب سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سے انسان اس دنیا میں جسمانی معذوری کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، بہت سے ذہنی طور پر مفلوج ہوتے ہیں، کوئی پیدائشی
سماعت سے محروم ہوتا ہے تو کوئی بصارت سے۔ ان سب کے پیچھے کیا مقاصد پوشیدہ ہیں کہ ہمیں عبرت حاصل ہو اور ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن کے رہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں بھی ان چیزوں سے محروم کر سکتا تھا، لیکن یہ اس کا فضل ہی تھا کہ ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ہمارا دین ہمیں تمام انسانوں کے ساتھ مساوی سلوک کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں کسی اندھے، بہرے، لنگڑے کے ساتھ برا سلوک نہ کرنے کی ہدایت دیتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں کچھ لوگ ان کی بعض دفعہ تضحیق کرتے ہیں، بعض دفعہ نازیبا اور ناشائستہ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، اور بعض دفعہ تہذیب سے ہٹ کر رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ہم نے خود ہزارہ بار معاشرے کا یہ رویہ ایک اندھے نصیب ہان کے ساتھ ہوتے دیکھا۔ بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ذہنی طور پر مفلوج افراد کے ساتھ بھی معاشرہ ہمدردی کے بجائے ناروا سلوک کرتا ہے۔ بعض لوگ تو اینٹ پتھر تک اٹھا کر مارتے ہیں۔ ایسے افراد کی ذہنی حالت تو ان سے بھی گئی گزری ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں ٹرانسجینڈر افراد کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی سلوک روا رکھا جاتا ہے، جبکہ ہمارا دین تو بحیثیت انسان سب انسانوں کو یکساں حقوق دیتا ہے، اور انسان ہونے کی حیثیت سے ان کا بھی عزت و احترام کرنا چاہیے، اور بطور اسلامی معاشرہ ہمیں بھی ان کی تعلیم و تربیت میں برابری کے مواقع فراہم کرنے ہوں گے۔ ہماری حکومت کو ان کی تعلیم، معاش اور صحت کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے، کیونکہ ایک معاشرے کا فرد ہونے کی وجہ سے ان کو بھی بنیادی انسانی حقوق حاصل ہیں۔ اس دنیا میں ہم سب سے پہلے انسان ہیں، یعنی ہم اپنی ذات اور اخلاقی شعور کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شعور دیا ہے تاکہ ہم اپنے حواس اور تجربات کو بروئے کار لاتے ہوئے علم کو تحلیق کر سکیں۔ اگر کسی بھی انسان میں یہ صلاحیتیں موجود ہیں تو اس میں مذہبی، معاشی، معاشرتی، سیاسی اور اخلاقی حدود لاگو ہوتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہاں ہم کمزوریوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، خواہ اس کی نوعیت کوئی بھی ہو۔ اگر شعور موجود ہے تو اخلاقی اور مذہبی حدود لاگو ہوں گی۔ ہمارے مذہب کا مخاطب انسان ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا ایھا الانسان کو مخاطب کرتے ہیں، یعنی اگر میں عقلی شعور رکھتا ہوں، اخلاقی شعور رکھتا ہوں، میری جمالیاتی حس موجود ہے، اور بحیثیت انسان جس طرح باقی علوم کا میں مخاطب ہوں، اسی طرح میں مذہب کا بھی مخاطب ہوں۔ اسی لیے ہمارا مذہب انسان کو مخاطب کرتا ہے، نہ کہ اس کی کسی جسمانی کمزوری کو۔ جہاں تک جنس کی تبدیلی والی شک کا تعلق ہے تو اس کو مرد اور عورت پر لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایک عورت محض اپنے باطنی احساس کی وجہ سے خود کو مرد سمجھتی ہے اور ایک مرد خود میں عورتوں والی خصوصیات کو تصور کرتا ہے تو ہم اس کو ایک نفسیاتی مسئلے کے طور پہ ہی دیکھیں گے۔ ایسے بہت سے نفسیاتی امراض ہیں جن میں انسان خود کو کچھ بھی تصور کر لیتا ہے۔ ان امراض کا علاج درکار ہے۔ اسی طرح کسی بھی مرد میں عورتوں جیسا رجحان یا عورت میں مرد جیسا رجحان ہو تو ان کو جنس کی تبدیلی کی اجازت نہیں دی جا سکتی، نہ ہی اس سلسلے میں قانون سازی کی جا سکتی ہے۔
اس کے لیے اگر ان کو نفسیاتی علاج کی ضرورت ہو تو وہ فراہم کیا جائے، کسی قسم کے طبی علاج کی ضرورت ہو تو اس کو بھی فراہم کیا جائے، لیکن صرف اپنے نفسیاتی احساس کی بنا پر اگر وہ یہ چاہے کہ قانونی طور پر وہ ایک مرد ہے تو اس کو عورت مان لیا جائے، اور اگر وہ ایک عورت ہے تو اس کو مرد مان لیا جائے، تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ قانون کی بنیاد ہی آپ کے ظاہر پہ رکھی جاتی ہے، نہ کہ آپ کے باطنی احساس پہ۔ لیکن اگر آپ محض باطنی احساس پہ ہی قانون سازی کر دیں گے تو اس کی تباہ کاریوں کو روکنا ممکن نہ ہوگا۔ ہاں، مگر ٹرانسجنڈر افراد جن کی جنس کا تعین نہیں ہو سکتا اور ان کو اگر اپنے نفسیاتی رجحان کی وجہ سے کوئی طبی یا نفسیاتی مدد درکار ہو تو ان کو یہ ضرور فراہم کرنی چاہیے، اور ان کو معاشرے کا فعال رکن بنانے کے لیے کوئی قانون سازی کرنی پڑے تو وہ بھی ہونی چاہیے، لیکن عام مرد اور خواتین کے دعوے کی بنیاد پہ اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ تاریخ میں بہت سے لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، جیسا کہ بہت سے لوگوں نے پیغمبری کے دعوے کیے۔ تاریخ نے خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون، نمرود اور شداد کو بھی دیکھا، لیکن محض دعوے کی بنا پہ ان کو خدا یا پیغمبر نہیں مانا جا سکتا۔ اسی طرح محض کسی کے باطنی احساس کی بنا پہ قانون سازی نہیں کی جا سکتی۔ اگر اس طرح کی کوئی شک شامل کی گئی ہے تو اس کو ضرور تبدیل ہونا چاہیے، اس لیے جو مرد ہے اسے مرد اور جو عورت ہے اسے عورت ہی سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر اسے کوئی باطنی احساس ہے تو اس سلسلے میں اس کی طبی یا نفسیاتی رہنمائی کی جائے، اور اگر کوئی اپنے اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہے تو یہ اور بات ہے، لیکن اسے مذہبی، اخلاقی اور معاشرتی حدود کا خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ ایک معاشرہ اپنی اخلاقیات کی بنا پہ ہی جیتا ہے۔ اپنے وطن سے دور اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ معاشرہ کس طرح غیر اخلاقی تاریکیوں میں گرا ہوا ہے۔ وہ یہاں کا قانون مرد کا مرد اور عورت کا عورت سے تعلق کی اجازت دیتا ہے، اور معاشرہ بھی کسی نہ کسی صورت میں اس کو قبول کرتا ہے، لیکن میں نے یہ بارہا دیکھا ہے کہ ان کو تضحیک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آزادی کے نام پہ یہ لوگ حدود سے تجاوز کر بیٹھے ہیں اور اخلاقیات کے اندھے کنویں میں گر چکے ہیں، لیکن اس آزادی کے باوجود معاشرے میں ایسے افراد کو وہ عزت نہیں ملی جو ایک عام مرد اور عورت کو حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے ہم بطور پاکستانی اس قانون میں تبدیلی کی بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ادب کی محفل اور حریم ادب نے مل کے اس کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام غزالہ حسن ہے، میں حریم ادب سے وابستہ ہوں، مصنفہ ہوں، لکھتی ہوں۔ میں ٹرانسجنڈر ایکٹ کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی چراگاہ جو ہے وہ اس کی مقرر کردہ حدود ہے۔ تو اگر ہم مسلمز اس کی مقرر کردہ حدود کو پھیلانے کی کوشش کریں گے تو پھر زمین پہ سیلاب بھی آ سکتے ہیں، اور آسمان سے پتھر بھی برس سکتے ہیں، اور ہوائیں بھی چل سکتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ربیہ طارق ہوں اور جے آئی ویمن ونگ سینٹرل پنجاب کی میرے پاس ذمہ داری ہے، اور آج میں تھوڑا ٹرانسجنڈر ایکٹ کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ اس وقت اس کی ترمیم پیش کی گئی ہے سینٹ کے اندر، اور اس ترمیم کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو اس کی ڈیفینیشن ہے اس کو درست کیا جائے۔
یہ اگر انٹرسیکس لوگوں کے لیے یہ قانون ہے تو پھر وہ واضح لکھا جائے کہ ان کو پاکستان کے اندر حقوق بھی حاصل ہونے چاہیے، انہیں باعزت مقام بھی ملنا چاہیے. لیکن اگر اس کی آڑ میں ایک فرد کو خود اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی جنس کو وہ خود شناخت کرے اور جنس کو خود اس کا فیصلہ کرے، تو یہ بالکل اسلام کے متصادم ہے. ہم اس کو بہت اپوز کرتے ہیں اور ہماری درخواست ہے کہ حکومت اس ترمیم کو ہر صورت منظور کرے. میرا تعلق حریم ادب پنجاب سے ہے. تو یہ جو آج کل ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حساب سے سینیٹر مشتاق احمد نے گفتگو شروع کی ہے، تو ہم اس کو بڑی تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ مشتاق احمد صاحب نے ایک بہت بہترین، یعنی انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے سینٹ کے اندر. اور یہ جو عوام کو اندھیرے میں رکھ کے اس طرح کے غیر اسلامی قوانین جو پاس کیے جا رہے ہیں، اور اس سے ہماری نسلوں پر بہت زیادہ منفی اثرات پڑنے والے ہیں، اور بالکل ہمارے معاشرے کو خدا نخواستہ گندہ کر کے مغربی معاشرت کی طرف جو لے جایا جا رہا ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. عام تو یہ ہے کہ جی انٹرسیکس جو ہیں ان کے حقوق، حالانکہ ان کی تو آٹے میں نمک کے برابر بھی سمجھیں کہ مطلب پاپولیشن میں جگہ نہیں ہے نا. اور ان کے نام پر، اور آگے انہوں نے شک بنا دی کہ جو بھی چاہے مرد وہ اپنے آپ کو خواتین ڈکلیئر کر سکتا ہے، اور نادرہ اس پہ مجبور ہوگی. تو یہ یعنی توبہ استغفار، جنسی انارکی اور ہم جنس پرستی کی طرف یہ جو قوم کو لے کر جا رہے ہیں. اور قرآن پاک کے اندر ہم سب جانتے ہیں کہ قوم لوط ایک ایسی قوم تھی کہ جس پر عذاب آیا ہم جنس پرستی کی وجہ سے. تو جتنی نفرت کے ساتھ قرآن پاک میں قوم لوط کا ذکر کیا گیا ہے، اس کی تو مثال نہیں ملتی. کہ اللہ پاک نے اور بھی بہت سی قوموں پر عذاب بھیجے تھے، لیکن جتنی نفرت کا اظہار قوم لوط کے ساتھ کیا گیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آگاہی دیں، ہر فورم پر آواز اٹھانے والے بنیں کہ یہ ایکٹ جو ہے یہ بالکل نامنظور ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ہمارے اسلام جو ہمارا ایک اسلامی تشخص ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ ان مضر اثرات سے آنے والی نسلوں کو بھی محفوظ رکھے، اور یہ جو قانون سازی اس طرح کی ہو رہی ہے اس کو بہت جلدی رول بیک کر دینا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام مسز مقصود ہے. میں ٹرانسجینڈر ایکٹ کے حوالے سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیے، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی ہے کہ جو عورتوں کی سی مشابہت اختیار کرتا ہے، اور اس عورت پر لعنت فرمائی ہے کہ جو مردوں کی سی مشابہت اختیار کرتی ہے. تو آج یہ جو ٹرانسجینڈر ایکٹ جو منظور کیا جا رہا ہے، اس کی ہم سب لوگ بھرپور انداز سے مذمت کرتے ہیں، اور تواصع بالحق کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ آج ہم یونیورسٹیز اور کالجز میں جا کے تواصع بالحق کریں اور اس پیغام کو آگے پہنچائیں. کیونکہ یہ چیز نوجوانوں میں خاص طور پر بہت زیادہ ایکسیپٹیبلٹی اس میں بڑھائی جا رہی ہے. بچوں کے کارٹونز کے اندر اس طرح کے ان کا پرائڈ والا ان کا فلیگ جو ہے وہ رینبو کلرز میں اس کو پورٹری کیا جا رہا ہے، تاکہ چھوٹے بچوں کے اندر جو ہے یہ ایکسیپٹیبلٹی بڑھ جائے. اور ینگسٹرز کے اندر اس چیز کو انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ پہ آپ دیکھیں تو کتنا زیادہ اس کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ بچوں کو بہکایا جائے. اور اگر آپ ینگسٹرز کے کالجز اور اسکولز میں جا کر دیکھیں تو ان کے واش رومز کے حالات دیکھنے کے قابل نہیں ہیں کہ اس چیز کو کتنا زیادہ آگے LGBTQ کے جو ایجنڈا ہے اس کے اوپر ینگ بچوں کو جو ہے وہ اس طریقے سے ان کو بھڑکایا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ عمل ہو رہا ہے. اس لیے ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم تواصع بالحق کریں اور اس کے خلاف مذمتی قرارداد پیدا کریں. اور خاص طور پر اس طرح کے اگر کوئی شخص نادرہ کے پاس جاتا ہے کہ وہ میں اپنی جنس تبدیل کرنے کی اپلیکیشن دینا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے باقاعدہ طور پر اس کے اندر ایک ڈاکٹر کو شامل کیا جائے، اس کے اندر سائیکالوجسٹ کو شامل کیا جائے، اس کے اندر کسی عالم دین کو شامل کیا جائے، اس کا باقاعدہ پہلے چیک اپ ہو، اور اس کے بعد اگر وہ واقعی ثابت ہوتا ہے کہ وہ انٹرسیکس ہے، صرف تبھی اس کو اس طریقے سے اس میں ڈالا جائے. ورنہ اس کو اس کے اندر اس کو مرد ہی رہے گا اور عورت ہی رہے گی. دیکھیے آپ ایک شرعی لحاظ سے بھی دیکھیے تو اگر کوئی عورت جو ہے وہ مرد بن جائے تو اس کا 2 گنا جو ہے وہ جائیداد میں حصہ قرار پا جائے گا. اور قرآن پاک میں کیا بتایا کہ جو گواہی ہے وہ مرد کی 1 گواہی ہے اور عورت 2 عورتوں کی گواہی جو ہے وہ شامل ہوتی ہے، پھر 1 گواہی بنتی ہے. تو اس طریقے سے تو وہ پورے اسلامی قوانین کے خلاف ورزی ہو جائے گی.
तो अल्लाह ताला हम लोगों को तौफीक अता फरमाए, हम सब लोग इकट्ठे होकर हर जुम्मे के खुतबे में इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और जल्द से जुलूस किए जाए। और यंग बच्चे बच्चियों से मैं कहूँगी कि आप लोग डिबेट्स करें इसके ऊपर बाकायदा, और अवेयरनेस फैलाएं, इंग्लिश में डिबेट्स करें ताकि पूरी दुनिया तक हमारा ये मैसेज पहुँचे और अल्लाह ताला हम लोगों को तौफीक दे और इस एक्ट के खिलाफ हम लोग मुनज़्ज़म होकर इकट्ठे हो और ये एक्ट हमारा मुल्क जो है वो इसको नामंजूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नायब नाज़मान लाहौर हरीम अदब से बात कर रही हूँ और टीचर भी हूँ, और बहैसियत मुसलमान मेरा ये मानना है कि ट्रांसजेंडर एक्ट एक सरासर जो है वो गलत है। इसकी शिकों को जो कि इस्लाम से मुतज़ादिम हैं, इस्लाम के मुनाफी हैं, उनको चेंज किया जाए, उनको तब्दील किया जाए। जो बिल है ये खुदा के गज़ब को दावत देने का मुतरादिफ है। ये जो बिल है ये कौमे लूत का जो अमल था, यानी हम जिन्स परस्ती, उसको माशरे में रवाज देने का अमल है, और अल्लाह ताला ने इस चीज़ से सख्ती से मना किया है। और इस अमल के मुर्तकिब को अल्लाह ताला ऐसी सख्त सज़ा अज़ाब से नवाजेगा कि अल्लाह की पनाह। तो हम शिद्दत से इस बिल की मुखालफत करते हैं, हम शिद्दत से इस बिल की मज़म्मत करते हैं। जो इंटरसेक्स जो लोग हैं उनके लिए शरीयत में हकूक़ मुकर्रर हैं, हमें शरीयत के हकूक़ चाहिए। मगरिब के लोग कौन होते हैं हमें हकूक़ के नाम पर गंदा खेल ये शुरू करने वाले? हम इसको बड़ी सख्ती से इसकी मुखालफत करते हैं, हम बिल्कुल इसकी हमायत नहीं कर सकते। और बराए करम जो हमारे मुक़्तदिर तबका है वो भी इस चीज़ को समझें, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे कि वो इतने बड़े गुनाह में मुब्तला होने जा रहे हैं। ये गुनाह ऐसा गुनाह है, इस पर खामोश रहना भी गलत है। जो है ना, इस बिल में जमात इस्लामी का साथ दें, सेनेटर मुश्ताक अहमद का साथ दें। जो तरामीम सेनेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं उन तरामीम पर अमल किया जाए। मेडिकल बोर्ड के अलावा उनमें आलम दीन होना चाहिए, उनमें जो है ना उनको मुद्दत दी जाए कि कब वो कर सकते हैं। और वैसे भी अगर कोई नामुकम्मल भी है तो अल्लाह ताला उससे कोई और जो है ना वो खूबी दे देता है जिसकी वजह से वो माशरे का मुकाबला कर सकता है। ये फ़ैसला अल्लाह का है, अवाम का नहीं है, मखलूक का नहीं है कि वो अपनी जिन्स में तब्दीली कर सके। ये सरासर खुदा की नाफरमानी का रास्ता है। इस रास्ते से वापस आ जाएं, इस रास्ते को छोड़ दें जिसमें सिर्फ तबाही है। दुनिया में भी तबाही है, आखिरत में भी तबाही है, आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है। हम हरीम अदब और जमात इस्लामी के कारकुनान की इस सिलसिले में काविशों को सराहते हैं, क्योंकि एक माशरा अपनी अखलाकियात पे ही ज़िंदा होता है। हमें अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में भी हम आजकल अक्सर देख रहे हैं कि कुछ अनासर LGBTQ को प्रमोट करने के लिए आवाज़ें उठा रहे हैं। LGBTQ यानी L लेस्बियन, G गे, B बाइसेक्सुअल, T ट्रांसजेंडर, Q क्वेयर को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मशहूर अदाकार भी इसमें सरे फहरिस्त हैं। हमारा मकसद उनको तनकीद का निशाना बनाना हरगिज़ नहीं, वो अपने अपने फील्ड में पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमें देखना होगा कि हम कहाँ लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं। हम अपने कल्चर और नॉर्म्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जहाँ हदूद क्रॉस होती हैं वहाँ हमें बोलना होगा। हमारा माशरा पहले ही मसाइल से घिरा हुआ है। हमारी आवाम को मालूमात की नहीं, इल्म की ज़रूरत है। हमें अपने लोगों को एजुकेट करना होगा। हमारे माशरे में इस बीमारी की मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बीमारी का इलाज किया जाता है, ना कि उसको फैलाया जाता है। इस सिलसिले में मैं हुकूमत कतर को सल्यूट ज़रूर पेश करना चाहूँगी,
جس نے بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی فیفا ورلڈ کپ کے لیے، لیکن اس نے اپنی روایات کو نظر انداز نہیں کیا اور LGBTQ کے رینبو فلیگز لگانے سے انکار کر دیا، کیونکہ یہ ہماری اسلامی تہذیب اور تمدن کے خلاف ہے۔ گو کہ ان کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا، لیکن قطر نے اپنی اسلامی روایات کو فراموش نہیں کیا۔ جو قومیں اپنی تہذیب کی پاسداری نہیں کرتی، جو اپنے مذہبی حدود اور معاشرتی روایات کو نظر انداز کر دیتی ہیں، جو اپنی اخلاقی حدود کو کراس کر دیتی ہیں، وہ بھی اپنے کردار میں ایک ہجڑے کے جیسی ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، ہماری روایات صدیوں پرانی ہیں اور ان کی ترویج میں لاکھوں لوگوں کا خون بہا ہے۔ ہمارے وطن کا حصول بھی ان گنت قربانیوں کے بعد ممکن ہوا۔ وہ وطن جو دنیا کی پہلی اسلامی نظریاتی ریاست ہے، جس کا قیام بظاہر ممکن نہ تھا۔ ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہم سے تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اپنی آئیڈیالوجی کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ LGBTQ کی آئیڈیالوجی تو انسانیت کے لیے خطرہ ہے۔ نہ صرف اسلام بلکہ ہر مذہب میں اس کی ممانعت ہے۔ گو کہ اس آئیڈیالوجی کے پیچھے کچھ طاقتور عناصر موجود ہیں، لیکن یہ ہماری مذہبی اور معاشرتی ریڈ لائن ہے۔ یہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف ہے۔ اگر اس چیز کو نہ روکا گیا تو ہمارا معاشرہ بھی اس معاشرے کی طرح اخلاقی اندھیروں کی گہرائیوں میں گر جائے گا، جس سے باہر نکلنا ممکن نہیں۔ ہمارے ملک میں بہت برائیاں ہیں، مگر ہمارا معاشرہ اپنی اخلاقی اقدار کی وجہ سے ہی زندہ ہے۔ ہم اپنے کلچر کی اسلامک ویلیوز سے نہیں نکل سکتے۔ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہی رہے گی۔ معاشرے کی اخلاقیات اس معاشرے کی اساس ہوتی ہیں، اس کی زندگی ہوتی ہیں، اور اگر وہ معاشرہ اخلاقیات سے خالی ہو جاتا ہے تو وہ تباہی کا مستحق قرار دے دیا جاتا ہے، اور ایسا ہی معاشرہ قوم لوط بن جاتا ہے جو عذاب الہی کا مستحق ٹھہرا۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنا ہوگی۔ اگر ہم اسے یاد رکھیں گے تو ہمارا تہذیب و تمدن بچ سکے گا۔ رب کائنات کے حضور دعا ہے کہ آنے والے سال کو ہم سب کے لیے امن و امان اور سلامتی والا بنا دے۔